الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، سورۃ فاتحہ میں کی جانے والی غلطیوں کا ہم نے تفصیل سے سلسلہ وار سلسلہ شروع کیا تھا، جس میں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچ چکے تھے۔ آج کے اس مختصر سے کلپ میں انشاءاللہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کی جانے والی عوام مسلمان بھائیوں میں جو غلطیاں ہیں اس کا اندازہ لگائیں گے کہ کیا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یا نہیں۔ معزز دوستو، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تقریباً 4 طرح کے انداز لوگوں سے سننے کو ملتے ہیں۔ آپ اس کو بترتیب سنیں، پھر انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا معنی بھی معلوم کر لیں۔ پہلا، ایاک نعبدو کو لوگ ایاک نغبدو پڑھتے ہیں، اسی طرح بعض ایاک نعبدو پڑھتے ہیں، یعنی عین کی جگہ الف کو پڑھ دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض دوست ایاک نستعین کو ایاک نستعین پڑھتے ہیں، یعنی حمزہ کے ساتھ، اور بعض دوست ایاک نستعین پڑھتے ہیں، یعنی تا کے بعد الف کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب آئیے بالترتیب ان کے معنی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ معنی میں تبدیلی سے کبھی کبھار نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ معزز دوستو، ایاک نعبدو جو کہ صحیح اور درست تلفظ ہے، اس کا معنی ہے یا اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اگر ایاک نعبدو کو ہم ایاک نغبدو پڑھیں، یعنی عین کو غین کے ساتھ پڑھیں، تو میرے تلاش کے مطابق عربی زبان میں اس کا کوئی خاص معنی نہیں ملتا۔ یوں اللہ تعالیٰ کے کلام کی جگہ ایک ایسا بے معنی کلام آ گیا کہ جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایاک نعبدو کی جگہ ایاک نعبدو پڑھیں، یعنی الف کے ساتھ پڑھیں، تو نعبدو کا معنی تو ہے یا اللہ ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور نعبدو پڑھیں تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ اے اللہ خاص تیری طرف ہی ہم جنگلی بن کر نکلتے ہیں، جنگلی بن کر نکلتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں جو حمزہ با دال کا مادہ ہے اس کا معنی ہے جنگلی بن کر نکلنا، تو یہاں بھی معنی بالکل بدل گیا، جس سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ایاک نستعین جو کہ درست تلفظ ہے اس کی جگہ ایاک نستعین پڑھیں، یا ایاک نستعین پڑھے، تو اس سے معنی میں کتنی تبدیلی آتی ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ نستعین اس کا بھی کوئی خاص معنی عربی زبان میں مجھے نہیں ملا، البتہ اسی کے قریب ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے غور و